السلام علیکم، میں ہوں سماج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ بات کر لیتے ہیں کچھ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جن پارٹی ارکان نے پالیسی کے خلاف پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیے تھے ان کی رکنیت کو ختم کر دیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں اورنگزیب خان کچھی، محمد الیاس چودھری، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور حسین اور قریشی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ان تمام لوگوں کی پارٹی کی جو بنیادی رکنیت تھی اس کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روپوش ارکان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سابق پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد، جو کہ شہباز کابینہ کے بہت اہم رکن تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ مشروبات خرید نہیں سکتی، مٹھائیاں خرید نہیں سکتی، تو پھر اس کے نام پر چینی کی درآمدات کیوں؟ پرائس کنٹرول کرنا جو ہے وہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس میں ناکامی کی سی صورت جو ہے وہ درآمدات کا جواز نہیں، جبکہ فواد حسن فواد جو ہیں وہ شہباز اور نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت کے بہت زیادہ حمایتی صحافی جو ہیں سہیل وڑائچ صاحب، وہ ہمیشہ حکومت کے حق میں بیانات دیتے ہیں، مگر ان کا ایک کالم شائع ہوا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی جو سرمایہ کار ہیں وہ تو دور کی بات ہے، اندرونی سرمایہ کار جو ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت شرح نمو جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب تو 3.5 سال سے چل رہا تھا، تو یہ اچانک کالم جو ہے ان کا اس طرح کیوں آیا؟ اس کے علاوہ جو منیب فاروق صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ جیل میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، عمران خان کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، ان کو کھانے کے مسائل ہیں، ملاقات کرنے کے مسائل ہیں، ان کو کتابیں نہیں دی جاتی ہیں۔ عمران خان بہت زیادہ مسئلوں میں جیل میں جو ہے اپنی لائف کاٹ رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کوئی مسائل نہیں تو وہ یہ غلط کہے گا۔ یہ جو پے در پے یکے بعد دیگرے جو کالمز آ رہے ہیں اچانک، جو کہ حکومت کے حمایتی صحافی تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے خودکشی کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ کرپشن، بیڈ گورننس اور بے ضابطگیاں ہیں وہ حکومت پنجاب کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ ایسے قانون بنائے گئے ہیں کہ آپ خرچ پے کے بارے میں سوالات نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جو ٹیکس پے کرنے والے غریب عوام، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی مراحت نہیں ہے، اور جو تگڑے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ 20 اور 21 اور 22 گریڈ کے آفیسر، سرمایہ کار اور ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ خوب ان کو مراحت دی جا رہی ہیں، اور یہ مراحت سبھی جانتے ہیں کہ یہ مختلف ممالک سے مقروض ہو کر قرضے لے کر ان کی مراحت ان کو دی جاتی ہیں، IMF سے قرضے لے کر مراحت ان کی پوری کی جاتی ہیں، اور پھر اس کا سود سمیت جو ہے وہ پھر عوام کے اوپر اتنے بڑے بڑے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، تو پھر وہ عوام جو کہ ٹیکسز پے کر رہی ہے ان کو کوئی مراحت نہیں، اور یہ تگڑے لوگ خوب مراحت حاصل کر رہے ہیں۔ خودکشیوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی، ظاہر ہے کسی بھی ملک میں خودکشی جو ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ ان کو کوئی ہوش نہیں کہ عام عوام جو ہے وہ خودکشی کیوں کر رہی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے۔ ان سب چیزوں کے جو الزامات ہیں وہ مریم کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پر، جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ان کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے، محسن نقوی کے اوپر الزامات عائد کی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی، ان کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی بہت ہی بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اس قدر بگڑ چکے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے اس کو کیوں ابھی تک رکھا ہوا ہے؟ سوال صرف یہ ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔